جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ممتاز تجزیہ نگار ہیں، اور ان سے ہم آج کی صورتحال پر کچھ رائے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں. آپ ان کے مضامین بھی پڑھتے رہتے ہوں گے، گفتگو بھی سنتے رہتے ہیں. آج ذرا آج کے حالات پر ان کی گفتگو سنتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، کیا حال ہے؟ السلام علیکم سر. کیا جناب، نیا وزیر اعظم مبارک، کیا ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ امیر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جب پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب کو گارڈ آف آنر دیا جا رہا تھا تو اس وقت میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اللہ تیری شان ہے. دیکھیے میر صاحب، ایک پرائم منسٹر کے لیے 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں: کریڈیبل ہونا، کمپیٹنٹ ہونا، اہلیت، اور تیسری شوڈ بی مسٹر کلین. انفارچونیٹلی یہ نئے پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں، یہ ان تینوں کرائٹیریا کے اوپر نہیں اترتے. کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے، کریڈیبل بھی نہیں ہے، کریڈیبل بھی نہیں ہے، اور تیسرا مسٹر کلین بھی نہیں ہے. مسٹر کلین بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹرپل سی کی ان پہ کرائٹیریا پہ یہ فیل ہوتے ہیں. لیکن دوسرے طریقے سے اگر آپ دیکھیں، میں ایسے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کلب لیول کا اگر کرکٹر ہو جو محلہ لیول کی کرکٹ کھیلتا ہو، اس کو اٹھا کے آپ ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ٹیم کا کیا بنے. ہمارے ہاں تو ہو رہا ہے، دیکھیے، اور ٹیم کا بھی جو بن رہا ہے وہ آپ سری لنکا میں دیکھ رہے ہیں. تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب راجہ اشرف صاحب ایک اونلی گجر خان کی کانسٹیچوئنسی سے ان کا زیادہ تعلق ہے، ان کا کوئی خاندانی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کا کوئی پرانے بڑے کو. دیکھیے، جو شخص اپنی وزارت کو گور نہیں کر سکتا، اپنی وزارت میں ناکام ہو گیا، وہ کیسے ایک کامیاب وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ میرے ذہن میں تو یہ. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاس 3-4 بڑے امپورٹنٹ چیلنجز ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیلنج یہ ہے کہ قوم اس وقت جو بکھری ہوئی ہے، کیا یہ قوم کو یونائٹ کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ پاکستان میں اس وقت جو لا قانونیت، انارکی اور کیوس ہم دیکھ رہے ہیں، کیا وہ اس کو ختم کرنے میں، کیا پاکستان کو یہ انارکی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میر صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کراچی میں 10 سے 15 لاشیں اٹھانا ہمارے لیے ایک نارمل بات بن گئی ہے. میرے لیے کوئی بڑی خبر نہیں ہے، ہم امیون ہو گئے. کوئٹہ جو کہ گیرزن ٹاؤن ہے، ملٹری کنٹونمنٹ ہے، اور کراچی کے مقابلے میں ایک چھوٹا شہر ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ پہلے ایک مہینے میں 1 یا 2 بم بلاسٹ ہوتے تھے، اب دن میں 2-3 ہونا ہمارے لیے نارمل ہے. وہاں پہ بھی 8 سے 10 لاشیں روز اٹھانا ہمارے لیے نارمل بن گیا. اس کے بعد جو بھی پاور رائٹس ہوئے پنجاب میں اور جو سلسلہ چل رہا ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی ایجیٹیشن کے دوران، چاہے ایوب خان کی موومنٹ تھی، چاہے پی این اے کی موومنٹ تھی، کہ لوگوں نے اپنے ایم این اے ایم پی ایس کے گھروں کو جا کے جلایا ہو. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی یہی انارکی کے حالات رہتے ہیں اور یہ نئے وزیر اعظم اور یہ گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے حالات کو کنٹرول کرنے میں، ہم ایک جواز پیش کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو، جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب کبھی پاکستان انارکی اور کیاس میں جائے گا تو جی انٹرنیشنل کمیونٹی کو سب سے بڑی فکر یہ ہوگی کہ پاکستان ایک نیوکلیئر آرم نیشن ہے اور ہم پریشان ہو جائیں گے. پھر ہمیں کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے کہ یہ پاکستان کی نیوکلیئر آرسنل غلط حالت میں نہ چلا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو یہ پرائیورٹی ان کی یہ ہے، ایک تو عوام میں ایک کانفیڈنس اور ٹرسٹ جو ہے اس کو بحال کرے، عوام کو یونائٹ کرے، اور پاکستان کو اس یہ جو انارکی کی صورتحال سے اس کو نکالے. اب بات یہ ہے کہ انارکی کو نکالنے سے ایک وجہ ہے پاور لوڈ شیڈنگ. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں 3 دن میں، کی دین ہے جی 3 دن میں آپ دیکھیں انہوں نے کہا جی ہم نے 1200 میگا واٹ ایڈ کر دیا، اور جی اب دیکھیں ہم 2 دن میں 13,500 میگا واٹ بجلی پروڈکشن تک لے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے وسائل کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو وہ نیت کی کمی ہے. مجھے تو میر صاحب کئی دفعہ یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کو اس حالات تک لایا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے اندر کچھ ایسے روگ ایلیمنٹس ہوں جو چاہتے ہوں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ان کی خواہش ہے کہ پاکستان اس طرف جائے، یہ اس خواہش کو پورا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وسائل کی کیوں کمی نہیں ہے. اس بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 70 ارب روپیہ رکھے گئے ہیں. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ 25 سے 30 ارب روپیہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے جو ثوابدیدی فنڈز ہیں، ڈسکریشنری فنڈز ہیں، اسپیشل فنڈ وہاں رکھے گئے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہاں پیسے کی کمی ہے؟
آپ BISP کے اگر یہی پیسہ وہ ڈائیورٹ کیا جائے تو یہ پاکستان کے جو پاور پروڈیوسرز ہیں, ہمارے پاور پلانٹس ہیں, جب وہ اپنے, میں نہیں کہتا ہوں کہ 100% کیپیسٹی ہو, لیکن چلے 60-70% ان کو آپ لے آئیں, تو یہ آپ کی فیکٹریاں بھی چلیں گی, لوگ مزدور واپس چلے جائیں گے, پروڈکشن آپ کی چل پڑے گی, اور یہ انارکی کی حالت سے آپ نکل آئیں گے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ قدم نہیں اٹھانا, کیونکہ یہ جو پیسہ ہے میر صاحب 100 ارب روپیہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ اس گورنمنٹ کی نظریں ہیں کہ انہوں نے اس پیسے کو غلط استعمال کرنا ہے. یہ لوگوں کی پاورٹی ایویلیشن اس کے لیے انہوں نے نہیں کرنا, یہ آنے والے الیکشن کے لیے یہ پیسہ ڈائیورٹ کریں گے, عوام کو اسی طرح پریشانی اذیت میں رکھیں گے, اور انہوں نے اس پیسے سے الیکشن کی ووٹ جو ہے وہ خریدنے ہیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پرائم منسٹر صاحب حقیقت میں پاکستان کے عوام کو اس مزری سے نکالنا چاہتے ہیں, پاکستانی قوم کو خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو وہ یہ جو 70 ارب روپیہ, یہ 100 ارب روپیہ جو ہمارے سامنے آتا ہے, اس کو استعمال کر رہے ہیں پاور پلانٹس کو پیسے. دیکھیے اب تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بھی گر گئی ہیں, $85 بیرل پہ تیل آ گیا ہے. سو دیئرفور فرنس آئل کی قیمتیں بھی کم ہو گئی ہیں, تو اب تو ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جی بجلی مہنگی پروڈیوس ہم کیوں کریں وغیرہ وغیرہ. ان کو سب سے پہلے یہ پاور کرائسس کو ختم کرنا. اچھا, ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے کرائسس میں پھنسے ہو گئے ہیں اپنی تاریخ کے, کہ امریکہ کی سپلائی ہم نے بند کی ہوئی, نیٹو کی سپلائی بند کی ہوئی ہے, وہ وہاں سے ساری فوجیں نکالنا بھی چاہتے ہیں, اور اس وقت جتنے امریکن آرٹیکل آ رہے ہیں آج میں نے دیکھے, ٹارگٹ پاکستان کو کر رہے ہیں, کہ گویا پاکستان کی وجہ سے ان کو شکست ہو رہی ہے, اور پاکستان میں بہت ہی خرابیاں ہیں, وہ نہ اس کو اپنا خیال ہے نہ دنیا کا خیال ہے. کیا نظر آتا ہے, ہم کچھ ٹھیک جا رہے ہیں یا اس میں غلطی ہیں؟ سر اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کی یہ اکنامک اور معیشت کے یہ حالات ہیں, انٹرنل انسٹیبلٹی ہے. دوسری مرتبہ دیکھیں نا, ایک طرف تو ہم وہ سوئس لیٹر نے پوری قوم کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے, اور دوسری طرف ایک وہ اپالوجی ہے, وہ جو معافی آنی ہے اس کو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. اور پاکستانی گورنمنٹ نے سب نے بڑا پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے کہ جی نیٹو سپلائیز نہیں کھولیں گے, منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے سلالہ کے اوپر معافی مانگنی ہے. یہ ہم کیوں, یہ ہمارا بھی ایسے دکھاوے, معافی مانگنے سے وہ کسی نے کہا تھا کہ شہید زندہ تو نہیں ہو جائیں گے. میر صاحب وہ صحیح بات ہے, لیکن دیکھیں کبھی کبھی وقت آتا ہے کہ آپ کو اپنی قومی غیرت اور وقار کے لیے آپ نے کوئی پرنسپل پوزیشن لینی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں سلالہ پہ ہماری مورل اور پرنسپل پوزیشن جو ہے وہ بہت ہائی ہے امریکیوں کے مقابلے میں. یہی وجہ ہے کہ پوری قوم میں, چاہے سول قیادت ہو, عسکری قیادت ہو, پاکستان کے عوام ہو, ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ جی ٹھیک ہے نیٹو سپلائیز ہم کھولیں گے, لیکن اس مرتبہ تمام ٹرمز آف ایگریمنٹ جو ہے وہ دوبارہ ان کو رینیو کیا جائے گا, اور ایک نئے طرز کے اوپر یہ آگے معاملات امریکہ کے ساتھ چلیں گے. امریکہ کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وہاں پہ پینیٹا صاحب جو کہ CIA چیف رہ چکے ہیں اور ایک ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں, اور اس وقت ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ ہیں, پینٹاگن کے ہیڈ ہیں, وہ پاکستان کے خلاف ان کی ایسے آؤٹ برسٹ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ایگریسو سٹیٹمنٹ, جن سے جو ایٹماسفیئر جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات آگے چلیں اور نیٹو سپلائیز کھلیں, ایک سافٹ اپالوجی کی بھی بات وہاں پہ ہوتی ہے, لیکن وہ حالات کو ان سٹیٹمنٹ سے خراب کر دیتے ہیں. مثلا کابل میں وہ گئے ہیں, نیو دہلی میں وہ گئے ہیں, انہوں نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی کہ انڈیا کو کہتے ہیں اپنا نیو دہلی میں جا کے کہ آپ کا ہم ایک بہت بڑا کردار دیکھتے ہیں افغانستان میں. اب یہ پاکستان کے لیے تو یہ سچویشن قابل قبول نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اور 3 دن پہلے وہ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم کراس بارڈر ریڈ کریں گے, افغان اور US فورسز کی جوائنٹ کمانڈو ریڈ بھی ہو سکتے ہیں, یعنی کہ بوٹس آن گراؤنڈ, یعنی کہ ہاٹ پرسوٹ کی باتیں فاٹا کی طرف. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی امریکہ میں سین فورسز ہیں. سینیٹر جان مکین کی سٹیٹمنٹ دیکھیں جو 5 دن پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ انڈیا کو گریٹر رول دینے کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اب پاکستان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, یہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. یہ جان مکین صاحب کہتے ہیں, ریپبلکن کے کتنے سینئر پولیٹیشین. اسی طرح سینیٹر ڈائن فائنسٹائن جو کہ ان کے کانگریشنل کمیٹی کی ایک ہیڈ ہے, انٹیلیجنس کمیٹی کے, انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاکستان سے اپولوجائز کر لیتے ہیں, پاکستان ہمارا کی ایلائی ہے, ہمارا اتحادی ہے, تو ان کے ساتھ حالات بہتر اور تعلقات بہتری میں آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. تو وہاں پہ ایک کشمکش ہے, یہ جو ایک ماڈریٹ فورسز ہیں اور ایک یہ جو ہارڈ لائن فورسز ہیں. مسئلہ یہ ہے میر صاحب کہ 4 مہینے بعد وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں. 9 نومبر کو وہاں پہ الیکشن ہونے امریکہ میں, اور
तकरीबन इलेक्शन से 2.5-3 महीने पहले उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पूरा फोकस इलेक्शन के ऊपर हो जाता है। तो लिहाजा उनके पास ये जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना, जिसमें वो चाहते हैं कि किसी तरह वो डेस्परेट हैं कि नेटो सप्लाईज को खोला जाए। आपको मालूम है कि एक हफ्ता पहले अमेरिका ने कहा, पेनेटो साहब ने कहा कि जनाब 100 मिलियन यूएस डॉलर्स पर मंथ हमारा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है नॉर्दर्न एरिया से आने के लिए। तो ये एक आप समझें कि ब्रिंक्समैनशिप की एक गेम चल रही है। हमने भी अब देखना ये कि पहले हम ब्लिंक करते हैं या पहले वो ब्लिंक करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी भी आए हैं, ये भी कोशिश करें कि किसी तरह ये जो अपॉलॉजी के ऊपर कोई, देखिए एक मैजिकल वर्ड है सॉरी। लोग ये कहते हैं अगर वो ये एक लफ्ज बोल दें कि वी आर सॉरी ओवर सलाला तो बात उधर खत्म हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आता खुद अमरीकियों ने इतना बड़ा स्टैंड लिया क्यों हुआ है। वजह यह है कि मीर साहब 2 मरतबा इस साल प्रेसिडेंट ओबामा जाती तौर पे अफगानिस्तान की आवाम से माफी मांगे कर चुके हैं। एक तो कुरान पाक की जो बेहुरमती वहां पे, और दूसरा वो जो एक अमरीकी फौजी ने 16 अफगान शहरी मार दिए, वहां उन्होंने बकायदा प्रेसिडेंट ओबामा ने अपोलोजाइज किया। अब वो ये कहते हैं कि जी शुरू में हम आपको अपोलोजाइज करने के मूड में थे, कुछ हमने किया भी, आपने कहा जी पार्लियामेंट अपने पूरा जब पाकिस्तानी पार्लियामेंट अपनी रेजोल्यूशन पास करेगी तो फिर अगर आप अपोलोजाइज करेंगे तो बेहतर होगा हमारी तरफ से। था जो मैं समझता हूं हमारा एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर था, लेकिन बीच में फिर अफगानिस्तान में कुछ और हालात हो गए। अब वो ये कहते हैं कि जी हम इलेक्शन ईयर में हम आपसे माफी मांगते हैं, नेटो सप्लाई मिसाल का तो नहीं भी खुलता, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि उसके जो अपोनेंट्स हैं वो तो फिर उनको मैट पे डाल देंगे ये इलेक्शन कैंपेन में। तो ये जो इम्पैस चल रहा है, ये जो स्टेलमेट चल रहा है, मैं समझता हूं कि इस पे दोनों मुल्कों की बेहतरी इसमें है कि एक फेस सेविंग फार्मूला होना चाहिए, खासकर माफी के हवाले से। मैं ये नहीं कहता हूं, पाकिस्तानी अवाम ये नहीं कहती कि अमेरिकी हमारे आगे घुटने टेक दें। हम ये कहते हैं कि एक ऑनरेबल तरीका होना चाहिए कि जिसमें उनकी बात भी रह जाए, चले हम वो भी गारंटी करने को तैयार हैं, और हमारी भी फेस सेविंग हो कि उन्होंने हमसे फॉर्मली सॉरी कहा है, अपॉलोजाइज। अच्छा बुक्सर में अब आपसे वक्त चूंकि खत्म हो रहा है पूछना चाहता हूं, मिस्र के इंतखाबात पे आप क्या कहते हैं? मीर साहब मैं समझता हूं कि मिस्र की तारीख में एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। आज एक तो जमहूरियत की फतह हुई है वहां पे, मिस्री अवाम की फतह हुई है, और मैं समझता हूं कि वो जो मीडिया, जो एक सोशल मीडिया के थ्रू जो इनकलाब आया था, ये अरब स्प्रिंग जिसको कहते हैं, उसमें इजिप्ट में आज उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और कहा तो ये जाता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड, अखवानुल मुस्लिमीन, कि ये वो लोग हैं जिनका इजिप्ट की फौज के साथ हमेशा तनाज़ा रहा है, हमेशा इनके क्लैश रहा है, लेकिन इनके आने से अब ये अवाम ने वोट दिया है, अवाम की विल एस्पिरेशन है। अहमद शफीक जो मुबारक कैंप के और वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी एक शिकस्त हुई है। इसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो जारी बात अमेरिका को होगी या इसराइल को होगी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि हो सकता है आगे जाके अगर कैंप डेविड अकॉर्ड जो कि अनवर सदात ने किया था इसराइल के साथ पीस प्रोसेस, तो वो अगर ये किसी तरह उसको रिवोक करते हैं या ऐसी कोई बात करते हैं, तो फिर इजिप्ट और इसराइल के ताल्लुकात फिर वही प्री 1973 वाली पोजीशन पे जा सकते हैं। कशीदगी दोनों मुल्कों में बढ़ सकती है, जो कि जारी बात है मिडिल ईस्ट के लिए एक ओवरऑल जो वहां पे जो पीस हम चाहते हैं उसमें एक खलल जो है वो पड़ सकता है। ठीक बात है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। बहुत आपने तफसील की बातें की जी इन मसाइल पर, तीनों मसाइल पर। लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।